پی ڈی ایم پرو میکس حکومت کو پھر ایک سرپرائز مل گیا۔ الیکشن کمیشن کی بیٹھک بے نتیجہ برخاست، مگر الیکشن کمیشن کو بھی ایک پھر دوبارہ سے بڑا سرپرائز اور سخت ترین آرڈر جاری۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سرپرائزز کا ذکر کیا۔ پہلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوزیشن کو سرپرائز دینے کے لیے بہت ہی اہم اجلاس جو ہے وہ کر رہا تھا۔ اس اجلاس کو برخاست کر دیا گیا بے نتیجہ، مگر اس کی اندرونی کہانی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں جو قانونی ٹیم تھی اس نے الیکشن کمیشن کو یہ تجویز دی کہ آپ یہ آرڈیننس آنے کے بعد آپ سپریم کورٹ کے جو ہے فیصلے کے اوپر عمل نہ کریں اور مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کی بحال کر دی جائیں۔ الیکشن کمیشن ابھی یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن پر آیا ہی تھا کہ اس کو پھر سے سرپرائز مل گیا۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا تھا۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومتی اتحاد کو دوبارہ سے ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو بحال کرنے جا رہا تھا، مگر الیکشن کمیشن کو سرپرائز ملا، جس کے بعد وہ بے نتیجہ آج کا اجلاس ختم کرنا پڑا اور پیر کو دوبارہ سے اجلاس بلا لیا گیا۔ حکومت آج آئینی ترمیم کرنے کے لیے ہر حال میں انہوں نے کوشش کی۔ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اٹھایا گیا، اس میں ایک صاحب نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کے بھی ایک ایم این اے کو اٹھا لیا گیا۔ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کے ایم این اے کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد مولانا صاحب کو پتہ چلا تو مولانا صاحب آپے سے باہر ہوئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک مولا جٹ والی پریس کانفرنس کر دی۔ جس طرح مولا جٹ اپنے ڈائیلاگ بولتا ہے اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے ڈائیلاگز بازی شروع کر دی۔ کہہ دیا کہ بدماشی کرو گے تو ہم بدماش ہیں، ہم بدماشی کا جواب بدماشی سے دیں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر نہیں دیں گے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کی طرف جا رہے تھے، مگر ان کا ایک بندہ اٹھایا گیا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان حکومت سے 10 ہاتھ پیچھے ہو گئے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں چلی گئی۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ الیکشن کمیشن جیسے ہی فیصلہ ہونے لگا، فیصلہ کر کے اس کو پریس ریلیز کرنے لگا، تو اس سے پہلے ہی ایک پریس ریلیز جاری ہو گئی، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز جو ہے وہ وہیں پر جام ہو گئی۔ آپ نے وہ برف جام کا بچپن میں کھیل کھیلا ہوگا کہ ایک بندہ، دو ٹیمیں ہیں آپس میں، ایک برف کر کے اس کو بھگا دیتا ہے، دوسرا جام کر کے اس کو سٹیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح برف جام کا کھیل حکومت، اپوزیشن، الیکشن کمیشن اور آئینی ترمیم کے درمیان مولانا فضل الرحمان کا رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بہت ہی اہم ہتھوڑا مارا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ 12 جولائی کے ہمارے فیصلے کے اوپر منوعن عمل کرنا الیکشن کمیشن کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ الیکشن کمیشن اس کو ہر صورت میں اکثریتی ججز کی دوبارہ سے ایک پریس ریلیز جاری ہو گئی کہ الیکشن کمیشن ہمارے اس فیصلے کے اوپر منوعن عمل کرے گا۔ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس کا اطلاق ہمارے فیصلے کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے، آرڈیننس بعد میں آیا ہے۔ بعد میں آنے والے آرڈیننس کا کسی بھی طرح پہلے کے
پہلے کیے گئے فیصلے کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے الیکشن کمیشن کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے گا، نہ کہ حکومتی اتحاد کی نشستیں بحال کرے گا۔ حکومتی اتحاد آج پھر ان کا پروگرام آئینی ترمیم کا جو تھا وہ دوبارہ سے بڑھ گیا۔ اس وقت جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اٹھایا گیا یا اٹھانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا جان دیں گے ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ ایک بزرگ سیاستدان جو پہلے گورنر بھی رہ چکے ہیں، باقی کافی چیزیں ان کے ساتھ رہی ہیں اور ان کے گھر کو حصار میں لیا گیا، وہ اپنے گھر میں موجود تھے، تو ان سے جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے رابطہ کیا کہ ہم آپ کو باہر نکالنے کی یہاں سے کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا تھا، کھڑا رہوں گا۔ جب یہ مجھے اسمبلی میں ووٹ ڈالنے کے لیے بھیجیں گے اس وقت میں عمران خان کا نعرہ لگاتے ہوئے ووٹ کو کینسل کروں گا، میں ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا بلکہ عمران خان کے نعرے لگاؤں گا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر امید ہے، بلکہ یہاں پر کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ چند ایم این ایز نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا، رابطہ کر کے انہوں نے کہا کہ کیا ہم اگر آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ ہمارا ووٹ کاسٹ تو ہو جائے گا، جب ہم مخالفت میں ڈال دیں گے ہمیں ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، تو جب ہم ڈی سیٹ ہوں گے تو کیا آپ ہمیں ایم این اے کی ٹکٹ دیں گے اپنی طرف سے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑیں اور دوبارہ سے اسمبلی میں آئیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ یہ بہت اہم نیوز ہے، بہت اہم بریکنگ نیوز ہے، بہت اہم انکشاف ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جہاں 5-5، 6-6، 10-10 کروڑ کی باتیں ہو رہی تھیں، وہاں پہ اب 1 ارب سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ جو ان کو آفرز دی جا رہی ہیں وہ 1 سے 1.5، پونے 2 ارب تک کی آفرز چلی گئی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں، ہمارے ایم این ایز کو کس باضمیر انسان نے ہمارے ایم این ایز کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی، جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلاں باضمیر آدمی نے ہمارے بے ضمیر انسان کا ووٹ خریدنے کی کوشش کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایم این اے باضمیر ثابت ہوا اور جو خریدنے والے باضمیر تھے وہ بے ضمیر ثابت ہوں گے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اتنی فسطائیت میں، جس وقت عمران خان کے ساتھ ملاقات اس طرح سے ہے جیسے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا، بلکہ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا آسان ہے، مگر عمران خان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ بڑی ہی مشکل کر دی گئی ہے۔ اگلے ولاگ تک، اگلی اپڈیٹ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔